انگریزوں سے دور سے پہلے ہی جو ہے وہ مسلمان امت کے نوجوانوں کو جو ہے اسلام کی اصل اسپرٹ، اسلام کی اصل روح سے دور کرنے کے لیے، اصل عقائد سے دور کرنے کے لیے انہوں نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ جو ہے وہ کسی بزرگوں کے نام کے اوپر خود ساختہ کتابیں بنا کر اور ان کو جناب اپنے مسلمان ایجنٹ جو بظاہر نام کے مسلمان ہوتے ہیں ان کو جو ہے ان کے ذریعے پیشن گوئیوں کو ہی اسلام کا مرکز بنا کر تو نئی نسل کو بالکل اور بالکل گمراہ کر دیا، اور یہ گمراہی اتنی پختہ ہو گئی کہ آج اس نسل کے نوجوانوں کو حقائق بتا بھی دیے جائیں تو وہ اس کو ماننا نہیں چاہتے۔ بہت آسان سی بات ہے، میں کافی عرصے سے یہاں کیونکہ ڈیبیٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں، ڈاکٹر اقبال قادیانی کے بارے میں، اور یہ کہ مولوی جو ہیں جو حرام زادے کتی کے بچے، فاشاؤں کی اولاد مولوی، یہ جو اس کا دفاع کرتے ہیں اقبال کا، ان سے میں بہت ہمبلی بھی اور غصے سے بھی ہر لحاظ سے میں پوچھ چکا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اقبال کی توبہ مشہور ہے، اوکے، دیکھیے جناب علی، اقبال کب پیدا ہوا، کب اس نے کھانا شروع کیا، کب وہ پنگوڑے سے اٹھ کے تو چلنا شروع ہوا، کب وہ جو ہے اسکول گیا، کب وہ مدرسے گیا، کب وہ کہاں، جو پیدائش سے لے کر اس کی اس کے مردود ہونے تک ایک ایک تاریخ، ایک ایک سن وہ رجسٹرڈ ہے، اور کفر کا الزام بہت بہت بہت، یعنی کفر کا الزام سزائے موت کی پھانسی کے پیغام سے بھی زیادہ جو ہے وہ برا ہوتا ہے۔ بہت زیادہ بات ہے ایمان کے بارے میں کہ اس کی کتب میں یہ مولوی آج کے جو طوائفوں کے بچے مولوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس نے توبہ، اس کی توبہ مشہور تھی، ٹھیک ہے، صرف اتنی سی بات ہے، صرف اتنی سی بات ہے بھئی، وہ کب ٹوائلٹ جاتا تھا، کب اٹھتا تھا، یہ بھی ریکارڈ میں ہے۔ اور اتنا بڑا ایونٹ، اتنا بڑا ایونٹ کہ ڈاکٹر اقبال مرتد سے اسلام میں واپس آ گیا، اس کی کوئی ڈیٹ ہی نہیں دے رہے۔ ہاؤ اٹ از پاسبل؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، کوئی عام آدمی ہوتا جس کے بارے میں دنیا نے کب پیدا ہوا، کب مر گیا، کیا اس کی زندگی ہے، اس کے بارے میں تو نامعلوم کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی جو بہت زیادہ، بہرحال صرف مختصر یہ، میرا آج یہ موضوع نہیں ہے، مختصر یہ کہ جناب وہ کس طریقے سے جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور حوالہ نہیں دے رہے۔ میں نے ریکویسٹ کی ہے، سینکڑوں مولویوں کو میسیج بھیجا کہ یار آپ اس کی توبہ کی بات کر رہے ہو تو خدا را یہ بتاؤ کہ وہ کون سا وقت تھا، کون سا سال تھا، ہیچ جواب نہ دارا دینا۔ تو بس یہ کیا کیا جا سکتا ہے، جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی ایسا بول رہے ہیں جن سے ان کے اپنے ایمان ضائع ہو چکے۔ خیر، بہرحال آگے یہی بات ہے کہ کیسے جو یہ لوگ ہوتے ہیں کفار کے اور صہیونیوں کے ایجنٹ، کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے اندر مس لیڈنگ جو انفارمیشن ڈال کر اور لوگوں کو جو ہے ان کے جو درست عقائد ہیں، جو چیزیں قرآن و سنت میں ہیں یا
قرآن و حدیث میں ہے ان سے ہٹا کر کس طریقے سے پیشن گوئیوں کی طرف لگا دیا. پہلے وہ کوئی ولی اللہ کا نام لیتے ہیں، نعمت اللہ شاہ ولی، پاکستان کے صہونی کرندے جن میں اوریا مقبول جان قادیانی، زاہد حامد، اس طرح کے، اور کوئی ڈاکٹر کون سا، وہ بھی مدر جو، خیر آئی ڈونٹ نو، سب کے نام تو یاد نہیں رکھے جا سکتے اور نہ ہی میں کوئی تیاری کر کے بولتا ہوں. تو یہی ہے کہ وہ صہونی ساختہ نیٹ ورک کی پھیلائی 100 سال، 150 سال، 200 سال، 300 سال پہلے کی غلط اطلاعات جو ہیں وہ جناب آج کے دور جدید میں، گوگل کے زمانے میں، انٹرنیٹ کے زمانے میں پھر وہ چیزیں پبلک کر کے اور لوگوں کو مکمل طور پہ گمراہ کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے یہی کہتے تھے کہ جی یہ جو نعمت اللہ ولی نے جو بتا دیا تھا، یہ 65 کی وار ہوئے گی، ضیاء الحق آئے گا، اسلام کا پرچم بلند کرے گا، ہر قسم کی جو بھی دروغ گوئی اور جو بھی وہ انہوں نے اپنی گندی زبان سے لوگوں کو. تو مسئلہ پھر وہی ہے کہ جناب علی، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ نعمت اللہ ولی جو اسلام کے بارے میں پیش گوئیاں کر رہے ہیں، وہ جناب علی ساری کی ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ صرف ایک ہندوستان کے بارے میں ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہندوستان اکثریتی مسلمان ریاست کبھی نہیں رہا، جیسے ترکی ہے، جیسے کیا بولتے ہیں مصر، یہ وہ. تو ہند تو ایک ظاہر ہے بت پرست قوم کا ہی خطہ ہے. تو ٹھیک ہے، یہاں مسلمان اقلیت میں رہتے رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہے کہ وہ انہوں نے نہیں، ان کے اوپر یہ فوکس سارا ہندوستان کی اور پاکستان کی، یعنی سارا عالم جہان، عالم اسلام جو ہے وہ ڈھاکہ سے لے کے پشاور تک، باقی کچھ نہیں، اسی کے بارے میں پیشن گوئیاں. اور میں جیسے بتا چکا ہوا ہوں کہ یہ اصل میں جو میری فائنڈنگ ہے وہ یہی ہے، 1920-30 سے ہی قادیانی نیٹ ورک، جن کے پاس پریس تھا، جن کے پاس تمام وسائل تھے، انگریزوں کی تال میل کے ساتھ انہوں نے یہ، ان کا راجکی نام کا ایک مبلغ تھا، فیمس قادیانی تھا، وہ اس نے سب سے پہلے پیشن گوئیاں نعمت اللہ ولی کی اور کہا تھا کہ وہ مرزا قادیانی کے بارے میں کہ وہ، خیر مختلف اوقات میں یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی رہی ہیں. جیسے جیسے پیشن گوئیاں انہوں نے بتائی ہیں نا آپ اندازہ کریں، جو پیشن گوئیاں گزر چکی ہوئی ہیں نا، وہ تو بتا دی کہ 65 کی وار، پھر کریشن آف پاکستان اینڈ آل دیٹ. جو مستقبل کی ایک بھی پیشن گوئی ان کے بارے میں جو بتائی گئی ہے، جو ان کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ بس یہ پیشن گوئی پورا ہونے میں چند دن باقی رہ گئے ہیں، ابھی عشرے گزر گئے ہیں، لیکن وہ چیزیں جو انہوں نے انٹرنیٹ پہ قادیانیوں کی مدد سے اور قادیانیوں کے انڈرسٹینڈنگ سے جو پیشن گوئیاں، کیونکہ اسٹڈی کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قادیانی پورا مذہب پیشن گوئیوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اوکے، ہر چیز. اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے، جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ بتاتے ہیں ہمارے مسیح موعود نے تو یہ کتنا سال پہلے پیشن گوئی کرتی تھی. تو انہوں نبی نہیں، انہوں بھینٹ چودو، انہوں نجومی کہو. یار کسی نجومی نے بھی کبھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں. خیر، اب یہ ایک سلسلہ وار
نعمت اللہ ولی کی جو پیشن گوئیوں کو تو بڑا رواج دیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ میں کریدتا رہتا ہوں، چیزوں کو ڈھونڈتا رہتا ہوں، اور بس یہ پھر میں نے دیگر بھی فائنڈنگ کی ہے، ایک اور شخص کی بھی پیشن گوئی آئی ہے، تو وہ بھی میں ایز اٹ از لمبا سا آرٹیکل ہے، وہ میں پڑھ کے ہی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ لوگوں کو جانکاری ہو کہ یہ سلسلہ جو سہونیوں نے شروع کیا تھا، اور یا مقبول جان کی گندی زبان سے، زاد احمد کی گندی زبان سے آج کی جنریشن کو پہنچا، لیکن پاسٹ جنریشن لائک دو پشت پیچھے چلے جائیں، 1965 کی ایک وار کے دوران، یہ حوالہ 7 ستمبر 1965 کا ہے، تو میں کوشش کروں گا پورا پڑھ دوں، ورنہ میں پھر جی، اور یا مقبول مقبول قادیانی اور زاد حامد حرام زادہ، یہ ان کے گندی زبان سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا نعمت اللہ ولی، اب یہ نئی پیشن گوئیاں کسی دوسرے بزرگ کے نام، تو یہ دیکھیے، یہ لکھ رہا ہے امام مہدی کے بارے میں اسلامی لٹریچر کی ایک پیش گوئی اور اس کا ظہور، از مکرم محمد اسد اللہ صاحب قریشی مربی سلسلہ۔ وہ لکھا ہے جی 1962 میں خاکسار آزاد کشمیر کے تبلیغی دورہ پر گیا، وادی نیلم کے ایک گاؤں درار نامی میں ایک گھر سے مجھے چند شکستہ کرم خوردہ بوسیدہ اوراق مل گئے جو کتاب کے آخری اوراق تھے، اس کے ابتدائی اوراق تھے، آخری اوراق پر کتاب کا نام ارشاد الطالبین لکھا ہوا تھا، مگر ابتدائی اوراق نہ ہونے کی وجہ سے مصنف کا پتہ نہ چلتا تھا۔ ان آخری اوراق میں امام مہدی کے ظہور کے باب میں لکھا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بخلاف شیعوں کے یہ ہے کہ امام مہدی امام مہدی کے والدین ہندوستانی ہوں گے اور ان سے ملک ہند میں امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ امام محمد مہدی کے والد کا نام عبداللہ اور ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اس حوالہ کے دستیاب ہونے کے بعد مجھے تلاش تھی کہ مکمل کتاب دستیاب ہو۔ 1963 میں ضلع ہزارہ کے تبلیغی دورے کے دوران مجھے یہ کتاب مکمل صورت میں ایک غیر از جماعت دوست مولوی سمیع اللہ جان صاحب مدارس گورنمنٹ ہائی اسکول بٹہ ہزارہ سے برائے مطالعہ مل گئی۔ ارشاد الطالبین نامی کتاب فارسی زبان میں حضرت اخوند درویزہ ننگرہاری صوبہ سرحد رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، جو بڑے سائز کے 550 صفحات پھیلی ہوئی ہے۔ کتاب میں 4 بڑے اور ایک خاتمہ الکتاب ہے۔ پشاور کے سرکاری کتب خانے میں بھی یہ کتاب موجود ہے۔ حضرت اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ علاقہ سرحد کے مشہور بزرگ ہیں اور عوام ان کا نام ادب سے لیا جاتا ہے۔ اس تصنیف کے علاوہ ان کی ایک اور تصنیف تذکرۃ
البرار و الاشرار کے نام سے 235 صفحات پہ مشتمل ہے اور پشاور کی سرکاری لائبریری میں موجود ہے۔ ان کی ایک اور کتاب محزن الاسلام پشتو زبان میں بھی ہے، جسے آپ کے لڑکے نے آپ کی وفات کے بعد مکمل کیا۔ اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 956 میں اور وفات 1048 میں۔ اچھا جی، از فقیر محمد امیر شاہ قادری۔ آگے وہ لکھتا ہے جی، امام مہدی کے ہندوستانی والدین حضرت اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب ارشاد الطالبین میں امام محمد مہدی کا ذکر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں، بعد ازیں فرزند کے نزدیک اہل سنت والجماعت آن است کے شخص باشد در ولایت ہند عبداللہ نام و نام مستورش ایمنہ باشد، از او فرزند تولد شد نام او محمد باشد، اما نزدیک روافظ این امام مہدی فرزند امام حسن عسکری است تو در غار آمدہ تیرہا راست میں کنند، نزدیک اہل حق۔ اچھا جی، ارشاد۔ اچھا ترجمہ، اے بیٹے جان لے کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ملک کے ہند میں ایک شخص ہوگا جس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کی بیوی کا نام ایمنہ، آگے انہوں نے آمنہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، اس کا فرزند پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا۔ مگر روافظ کا عقیدہ ہے کہ یہ امام مہدی حسن عسکری کا بیٹا ہے جو غار میں تیروں کو درست کر رہا ہے۔ اہل حق کے نزدیک یہ افطرا ہے۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اخوند درویزہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، جو کہ 10ویں اور 11ویں صدی کا زمانہ تھا، شیعوں کے برخلاف اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ امام مہدی کے والدین ہندوستان سے ہوں گے، یعنی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہندوستان میں پیدا ہوں گے۔ اس عبارت سے اس خیال کی تغلیط ہوتی ہے کہ عبداللہ اور آمنہ عرب میں ہوں گے اور وہاں سے امام مہدی پیدا ہوں گے۔ رہا یہ کہ امام مہدی علیہ السلام کے والدین کا نام عبداللہ اور آمنہ کیسے ہوگا، سو اگرچہ اس بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں، صرف روایات سے اس آگے لکھ رہا ہے کہ دنیا کی زبانوں میں ایسے محاورے پائے جاتے ہیں کہ دو مشترک یا مشابہ صفات رکھنے والوں کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ تو ایک ہی ماں باپ کے معلوم ہوتے ہیں۔ سو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دراصل یہ فرما کر کہ مہدی کے ماں باپ کا میرے ماں باپ کا نام ہوگا، ایک لطیف پیریا میں بیان فرمایا ہے کہ مہدی مجھ سے اخلاق و سیرت کے لحاظ سے ایسی شدید مشابہت رکھتا ہوگا گویا ہم ایک ہی ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ یا یوں سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف اشارہ کیا کہ مہدی مجھ سے ایسی شدید مشابہت رکھنے والا ہوگا گویا میں خود ہی دوبارہ پیدا ہوں گا، اور اس مفہوم کی تائید دوسری روایات میں سے بھی ہوتی ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی خلق و سیرت سے مجھ سے شدید مشابہت رکھتا ہوگا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ مہدی خلق میں مجھ سے مشابہ نہ ہوگا، خلق میں مجھ سے مشابہ ہوگا، اور بعض روایات
میں ہے کہ مہدی کے ماں باپ میرے ماں باپ کے مشابہ ہوں گے۔ ان سب روایات کا خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہی تھی کہ مہدی میرے ساتھ خلق و سیرت میں شدید مشابہت رکھتا ہوگا۔ یہ مراد نہ تھی کہ ظاہر میں امام مہدی کے والدین کا نام عبداللہ اور آمنہ ہوں گے۔ علماء و بزرگان امت کے ہاں مسلم ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہوں گے، یعنی آپ کی روحانیت اور آپ کے رنگ میں رنگین ہوں گے، اور مہدی کی آمد خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور بروزی رنگ میں باسط ہے جو آخری زمانے میں ہوگی۔ آگے لکھتا ہے اس لحاظ سے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین اور امام مہدی علیہ السلام کے والدین میں بروزی رنگ میں مشابہت ثابت ہے۔ امام مہدی کی بعثت ملک ہند میں، جیسا کہ مذکورہ پیش گوئی میں بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام ہندی اور والدین سے ملک ہند میں پیدا ہوں گے۔ اس کے عین مطابق امام مہدی علیہ السلام ہندی والدین سے ملک ہند میں پیدا ہو چکے ہیں، جن کا نام مرزا غلام قادیانی کذاب ہے، جو کہ ہندوستان کی بستی کذاب میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، بہرحال ہندوستان کی بستی قادیان میں پیدا ہوا، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص مہدی و مسیح کی حیثیت سے دنیا بھر میں ظاہر نہیں ہوا۔ وہی واحد شخصیت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگان سلف کی پیش گوئیوں کے مطابق عین وقت اور ضرورت پر ظاہر ہوئی۔ پس یہ پیش گوئی کہ امام مہدی علیہ السلام ہندی اور والدین ملک ہند میں پیدا ہوں گے، حضرت مرزا قادیانی کے وجود میں، مرزا قادیانی کذاب کے وجود میں پوری ہو چکی۔ یہ جناب میں نے پڑھ کے سنایا ہے، کچھ حرف مٹے بھی ہوئے ہیں، لیکن بہرطور جیسا بھی ہے بہت سارے لفظوں کا لہجہ میرا ممکن ہے مختلف ہو، لیکن ہدف جو ہے وہ بیان کرنا تھا، جو آپ کے سامنے میں نے لفظ و لفظ بتا دیا ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ قادیانیوں کی منشا کے مطابق کیا لبرل ہیں، کیا وہ سو کولڈ اسلامسٹ ہیں، ملا ہیں، کوئی ڈیفنس اینالسٹ بنا ہوا ہے، کوئی اوریا مقبول جان جیسا نام نہاد دانشور بنا ہوا ہے۔ جو جمعہ 4 دن پہلے کی بات ہے، طالبان کو وہ کیا بنا کے رکھ رہے تھے، وہ کیا نکلے، وہی ثابت ہوئے جو میں کہہ رہا تھا کہ یہ پاکستان کو جو ہے وہ تگنی کا ناچ نچائیں گے، مشرقوں کے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو جو ہے وہ ٹول بنایا ہے طالبان کو، انہوں نے پیسہ مل رہا ہے وہ کرتے جائیں گے۔ خیر، اور یہ کیا کہہ رہے تھے، ان کو صحابہ سے بڑا جہادی ثابت کر رہے تھے، اور پھر میں بتا رہا تھا یہاں جو استنجا کرنا نہیں جانتے، جو 2 کلمے نہیں جانتے، آپ ان کو صحابہ کے مقابل لے آئے ہو۔ لیکن قوم جو ہے وہ بالکل لاپرواہ ہے۔ ایسے لوگوں کا تعاقب کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو ہر جگہ ایکسپوز کرنا چاہیے۔ ڈزنٹ میٹر وہ ہے کوئی لبرل جو آ کے سندھ کے ہندوؤں کی فریاد کر رہا ہے، اس کو جا کے بتاؤ یہ دیکھو، یہ کسی آغا وسیم نے جو ہے ہندوؤں کی اپنی زبانی بتایا ہے، قادیانیوں کو اپنی زبانی ثابت کیا کہ وہ مرزئی ان کو بنایا جاتا ہے، مسلمان نہیں بنایا جاتا۔ یہ سارے فیکٹس ان کے سامنے، لوگ تماشائی خاموش۔ اوریا سے پوچھو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ان کو اسلام کا سب سے بڑا مجاہد قرار دے رہے تھے، جو مشرکوں کے ساتھ مل کے کلمہ گو کو مار رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہی چیزیں ہیں، کوئی ڈاکٹر اقبال جیسے قادیانی کو یہ مولوی حرام زادے، ان کے پلیت نفتوں کی پیداوار، حرام کی پیداوار،
یار کھلے مرزیوں کو کھلے، اور ایک جواب نہیں ہے ان کے پاس، ان حرام زادوں کے پاس. تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ میری سوچ کا ساتھ دیں. میں کب سے کہہ رہا ہوں یار پاکستان کے اندر جو ہے وہ شہداء کی یادگار بنائی جائے. میں کب سے کہہ رہا ہوں کہ جناب وہ اعظم کلاس مارکیٹ کا نام بدلا جائے، آئین کا متن جو ہے حلف کا وہ بحال کیا جائے، جس میں ہر قسم کی نبوت کا جو رد ہے. تو یہ میرے مطالبات جو ہیں کہ پاکستان کو ایک قادیانی ریاست کی بجائے ایک مسلمان، ایک عوام دوست ریاست بنایا جائے. میرا تو کوئی ساتھ ہی نہیں دے رہا، حالانکہ جو میں نے کچھ کہا ہے وہ عین صحیح ثابت ہوا ہے. تو یہ ہم نے یہ تک محدود نہیں رہنا کہ مرزائیوں کو جو ہے کیا کہتے ہیں وہ مرزا مر گیا ادھر اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. وہ ان کے عقائد ان کے ساتھ، لیکن جو گرین جو ریئلٹی ہے وہ یہی ہے کہ وہ نان مسلم ڈکلیئر کرتی ہے جی جا چکے ہوئے ہیں. تو اس لیے نہ صرف نان مسلم ڈکلیئر بلکہ پاکستان سٹیٹ کے لیے خطرہ ہیں. لیکن آپ کا پرائم منسٹر سے لے کے تھانے دار تک مرزائی ہے اور آپ خاموش تماشائی ہیں. کوئی تو یار تحریک بنو، کیوں مولویوں کے پیچھے؟ مولوی تو کافر ہیں، یہ تو کافر ہیں، مرتد ہیں. میں نام لیتا ہوں، خادم قادیان مر کے جہنم کا کتا ہو گیا، یہ مولوی فضل، خدا کی قسم یہ کافر ہے. اشرف جلالی کافر ہے، نعمانی کا، ہر وہ مولوی دائرہ اسلام سے خارج ہے جس نے ڈاکٹر اقبال کے بارے میں میرے ثبوت دیکھے اور ان کو شرعی طور پہ غلط ثابت نہ کر سکا، پھر بھی وہ زور دے رہا ہے کہ اقبال عاشق رسول تھا. وہ شادی شدہ ہیں تو ان کے نکاح فاسد ہو چکے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے. یہ کوئی میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا؟ میں تو کوئی کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن جو اسلام کہتا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. مرزائیوں کو عاشق رسول قرار دینا کفر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اس لیے اس تحریک کا ساتھ دیں، ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. آپ لوگ سمجھیں ان چیزوں کو. یہ مسلسل برین واشنگ کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ نعمت اللہ ولی کی پیشن گوئیاں ہوں یا ڈاکٹر اقبال کو اسلام کا ہیرو ثابت کرنے کی پلید کوشش ہو، جو کہ آغا وسیم ان دونوں کوششوں کو بے نقاب کر چکا ہوا ہے، لاجواب کر چکا ہوا ہے. تو حق کا ساتھ دو گے، اللہ بھی خوش، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش. باقی لگے رہو اس کے، اور ایک بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے یہ. تو یہ فیکٹس ہیں، ان کو جانو، اور ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان کے اندر ایک حقیقی جو اسلام دوست، عوام دوست، خوشحال پاکستان بنا سکتے ہیں، بشرط کہ آپ حقائق کو جانو، نہ کہ قادیانیوں کے پروپیگنڈا کو، نہ کہ لبرل اور مولویوں کے پروپیگنڈا کو.